بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیزی فوراً مجھے فائرنگ کھولنے سے منع کرتے ہوئے بولی، 1 منٹ صبر کر لیں جناب علی، انہیں پوری طرح مین گیٹ کی طرف متوجہ ہو جانے دیں، پھر ہم ان کی محبیت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کا دماغ ایسے معاملات میں بہت تیز چلتا تھا، شاید یہ اس کی اس تربیت کا نتیجہ تھا جو آرتھر فینلی نے یہودا کے مفادات کی خاطر خصوصی طور پر اسے دلائی تھی۔ اس نے بہت بروقت اور بے حد مفید فیصلہ کیا تھا۔ اگر ہم اسی وقت فائرنگ شروع کر دیتے تو وہ لوگ فوری طور پر اپنے اپنے کمروں میں جا کر مورچہ بند ہو جاتے اور پھر ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ مین گیٹ کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ فائرنگ ہو رہی تھی۔ شاید گلزمان نے باہر والوں کو حملے کا سگنل دے دیا تھا اور وہ لوگ بہت ہی مناسب وقت پر اندر گھس آئے تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی اس فائرنگ سے دشمن کا جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا اور دشمن جلدی مسلح ہو کر ان کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ دشمن کی پالیسی یہ تھی کہ حملہ آوروں کو مین گیٹ پر ہی روک دیا جائے، چنانچہ وہ فائرنگ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ہم ان کے ایک فرد کے آگے نکل جانے تک بالکل دم سادے خاموش پڑے رہے۔ جب وہ سب آگے نکل گئے تو ہم دونوں نے پلٹ کر پیچھے سے ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ گلزمان بھی ہم سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی دشمن کے عقب پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دشمن اس اچانک افتاد سے بوکھلا اٹھا تھا۔ وہ کل 12 یا 13 آدمی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کوئی مناسب کارروائی کرتے، ان کی تعداد تیزی سے گھٹتے ہوئے صرف 3 رہ گئی تھی۔ وہ تینوں بکھلاہٹ میں مین گیٹ کی طرف بھاگ اٹھے اور سامنے سے آنے والی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اس ساری کارروائی میں شاید 1 یا 1.5 منٹ لگا تھا اور میدان صاف ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اتنے منظم اور طاقتور دشمن پر ہم اتنی جلدی اور اس آسانی سے فتح پا لیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بے اندازہ وسائل اور بے پناہ طاقت کی مالک فوج اپنے کمزور دشمن کو حقیر جان کر اپنی طاقت کے زوم میں اس حقیر دشمن کے ہاتھوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارا دشمن بھی اس وقت اسی غرور کا شکار ہو گیا تھا۔ کثرت اور طاقت پر ضرورت سے زیادہ اعتماد نے اسے برباد کر دیا تھا، لیکن یہ فتح کوئی مکمل فتح نہیں تھی۔ اس ہنگامہ خیز مارکے کے فوراً ہی بعد کوٹھی کی اوپری منزل بھی روشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے دونوں کونوں پر تقریباً چھت کے قریب سرچ لائٹ جل اٹھیں، جنہوں نے کوٹھی کے آس پاس اور سامنے کا چپا چپا روشن کر دیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ لیزی نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سٹین گن کا رخ اوپر کر کے اپنے قریب والی سرچ لائٹ کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، لہذا ہماری طرف کا وہ حصہ جو ابھی لمحہ بھر پہلے بقیہ نور بن گیا تھا دوبارہ تاریک ہو گیا، مگر اسے تاریکی کہنا مناسب نہیں ہے۔ ایک سرچ لائٹ تباہ کرنے کے بعد بھی دوسری کی روشنی اس حد تک تو اس جگہ ضرور پہنچ رہی تھی کہ دشمن ہماری نقل و حرکت بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میں، لیزی اور گلزمان راہداری سے زیادہ دور نہیں تھے اور دوسری منزل سے چلائی جانے والی گولیاں ہمارے اوپر سے گزر رہی تھیں، لہذا ہم تینوں نے اللہ کا نام لے کر راہداری کی طرف دوڑ لگا دی۔ راہداری میں پہنچتے ہی لیزی نے چلا کر کہا، گلزمان تم ادھر جا کر وہ دوسری سرچ لائٹ بھی تباہ کر دو، ہم اوپر جا رہے ہیں۔ گلزمان یہ سنتے ہی اس طرف دوڑتا چلا گیا جہاں سے وہ سرچ لائٹ کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں لیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا ایک کمرے میں جا گھسا۔ یہ وہی کمرے تھے جہاں سے پیڈرو برآمد ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہم دونوں ٹھٹک کر رہ گئے۔ اس کمرے کے بائیں جانب کی دیوار کے ساتھ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں جن پر سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور نیچے سے چند سیڑھیاں اوپر ایک شخص کسی عورت کو پکڑ کر اوپر کھینچتے ہوئے مادر پدر آزاد قسم کی گالیاں دے رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس شخص نے اپنی کمر سے لٹکے ہوئے پستول کی جانب ہاتھ لے جانا چاہا، مگر میں نے اسے اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے کا موقع نہیں دیا۔ لیزی اور میری سٹین گنیں ایک ساتھ گرائی تھیں اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گر کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا تھا۔ وہ عورت جس کی اب تک میں پشت ہی دیکھ سکا تھا، گولیوں کی آواز سن کر ایک دم ہماری طرف پلٹی اور اسے دیکھتے ہی جیسے مجھے سکتا سا ہو گیا۔ وہ بالی تھی، میرے جانثار ملازم حیدر کی بیوہ، جسے آئزک نے اپنی اس کوٹھی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی زور سے صاحب جی کا نعرہ مار کر میری طرف لپکی۔ اچانک اور غیر متوقع ملنے والی خوشی میں وہ اس کا خیال نہیں رکھ سکی تھی، شاید کہ وہ زینے پر کھڑی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا توازن قائم نہ رکھ
سکی اور اوندے منہ نیچے آ گری، مگر فرش پر بھی دبیز قالین ہونے کی وجہ سے وہ گرتے ہی دوبارہ تیزی سے اٹھ کر میری طرف دوڑ پڑی۔ میں اور لیزی دونوں ہی بالی کی طرف متوجہ تھے، جس کی وجہ سے زینے پر نگاہ نہ رکھ سکے تھے۔ بالی جیسے ہی دوڑتی ہوئی ہمارے قریب پہنچی، ایک فائر ہوا اور وہ اپنی کمر پکڑ کر ایک لمحے کے لیے رکی، پھر آ کر لہراتے ہوئے میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ میں نے گولی چلنے کی آواز سنتے ہی سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ مجھے وہ شخص فوراً ہی دکھائی دے گیا جو زینے کے درمیان میں ریوالور تھامے کھڑا تھا۔ نظریں ملتے ہی وہ پلٹ کر اوپر کی طرف بھاگا، مگر میری سٹین گن سے نکلنے والی گولیاں اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھیں۔ انہوں نے اسے بھاگنے کا بالکل ہی موقع نہیں دیا۔ گولیاں کھا کر وہ سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے چلا آیا تھا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر بالی کو دیکھا، گولی اس کی پشت میں لگی تھی اور آر پار نہیں ہو سکی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے فوری طبی امداد مل جاتی تو اس کی زندگی بچ جاتی، مگر اس سمے نہ تو اس کا موقع تھا اور نہ ہی وقت تھا میرے پاس۔ چاہنے کے باوجود دونوں طرف سے برستی ہوئی گولیوں کے درمیان سے اسے لے کر گزرنا کسی لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اس وقت وہ گولی جسے اس نے اپنی پشت پر لے لیا تھا اس کے لیے نہیں تھی، وہ میرے یا لیزی کے لیے چلائی گئی تھی، مگر عین وقت پر فرشتہ اجل نے اسے گولی کی راہ میں حائل کر دیا تھا، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا اور ہمارے حصے کا ابھی کام باقی تھا۔ یہاں مجھے اس کی موت کا بے حد صدمہ تھا، میرے دل کو شدید دھچکا لگا تھا اسے اس عالم میں دیکھ کر، مگر میں کچھ نہیں کر سکا اور مشیت الہی نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اس کے لیے۔ میں نے اس کی ڈوبتی ہوئی نبض کو ٹٹولتے ہوئے کہا، بالی یہ تو نے کیا کیا؟ تو میری موت کے راستے کی دیوار بن گئی۔ ابھی تو نے بہت کچھ دیکھنا تھا اس دنیا میں، تو نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا؟ ابھی تو دنیا دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوئی تھی تو۔ وہ اکھڑی اکھڑی آواز میں بولی، نہیں صاحب جی، میں نے بہت دیکھ لی یہ دنیا، اب اور کچھ دیکھنے کی بالکل بھی تمنا نہیں رہی تھی۔ وہ دیکھیں میرا حیدر بلا رہا ہے مجھے، بس صاحب جی۔ بالی کی آواز ڈوبتی چلی جا رہی تھی، میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا، دل بھر آیا تھا، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ لیزی نے میری کیفیت دیکھی تو میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا کر رہے ہیں؟ خود کو سنبھالیں جناب علی، یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے، چلیں اٹھیں اور اوپر چلیں، ایسا نہ ہو آج پھر وہ خبیث نکل جائے بچ کر، ایسا موقع دوبارہ ہاتھ آنا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آؤ آج میں اسے بچ کر نکلنے نہیں دوں گا، اس کی زندگی کی آخری رات ہے یہ۔ میں سٹین گن سنبھال کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ لیزی میرے پیچھے دوڑتے ہوئے بولی، یوں اندھا دھند نہ بھاگیں جناب علی، اوپر کا خیال رکھیں، کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو اوپر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سٹین گن کا رخ اوپر کر کے ایک برسٹ مارا۔ اس کا خیال بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ ایک شخص سیڑھیوں کے اوپر موجود تھا جو لیزی کی چلائی ہوئی گولیوں کی زد میں آ کر چیخ مار کر لڑکتا ہوا نیچے چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے ایک طرف ہو کر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا اور سٹین گن کا رخ اوپر کر کے آنکھیں پھاڑ کر اوپر کا جائزہ لینے لگا۔ موت میرے بالکل قریب سے ایک بار پھر کترا کے نکل گئی تھی۔ اگر لیزی نے مجھے متنبہ کرتے ہی اوپر کی طرف برسٹ نہ مار دیا ہوتا تو اس سمے ان سیڑھیوں کے نیچے پڑا میں جان کنی کے عالم سے گزر رہا ہوتا۔ لیزی کی حاضر دماغی نے ایک اور دشمن کو ملک الموت کے حوالے کر دیا تھا۔ اب میں بہت آہستہ سنبھل کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ لیزی بھی قدم بقدم میرے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک اوپر سے تواتر کے ساتھ سٹین گن چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس آواز میں انسانی چیخیں اور گراہیں بھی شامل تھیں۔ میں نے چونک کر لیزی کو دیکھا۔ وہ بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے کچھ ساتھی کسی اور راستے سے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا اوپر جا پہنچا، یہاں کوئی نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز میرے دائیں جانب کے ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کمرے کے دروازے تک جا پہنچا اور دیوار سے پشت لگا کر سٹین گن کی نال سے کمرے کے بند دروازے کو اندر دھکا دیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، دباؤ پڑتے ہی آہستہ اندر دبنے لگا۔ لیزی بھی آ کر میرے سامنے دروازے کے
کے دوسری سمت میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھول کر آہستہ سے اندر جھانکا۔ میرے بالکل سامنے دو آدمی ایک کھڑکی میں کھڑے اسٹین گن سے باہر کی طرف گولیاں برسا رہے تھے۔ میں نے گردن ہلا کر لیزی کو اشارہ کیا، پھر ہم دونوں نے اچھل کر کھلے ہوئے دروازے کے سامنے آگے اسٹین گنوں کے دانے کھول دیے۔ اندر موجود دونوں آدمی اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر نیچے گر پڑے اور زمین پر لوٹنے لگے تھے۔ ہم چند ثانیے خاموش کھڑے اندر سے کسی جوابی کارروائی کا انتظار کرتے رہے، مگر اس کمرے میں شاید وہی دو آدمی تھے۔ ان کے گرتے ہی وہاں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی تھیں۔ چند ثانیے انتظار کرنے کے بعد ہم دونوں ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھول کر کمرے میں گھس پڑے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، ان دونوں کے سوا جو اب تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کمرے کے بقیہ تین اطراف میں بھی تین دروازے موجود تھے۔ میں نے لیزی کے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے دائیں بائیں کے دروازوں پر پہنچ کر انہیں اندر دبا دیا، مگر وہ دونوں دروازے بند تھے۔ پھر ہم سامنے والے دروازے پر پہنچے۔ میں نے اس دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لیزی نے مجھے روکتے ہوئے کہا، یہ کمرہ آئزک کا ہے۔ وہ دونوں اسی کمرے میں کسی پر فائرنگ کر رہے تھے۔ پہلے اس کھڑکی سے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھ لیں وہ لوگ کس پر گولیاں چلا رہے تھے، ایسا نہ ہو غلط فہمی کا شکار ہو کر آپس ہی میں ایک دوسرے پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ اس کی بات معقول ہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر آہستہ سے اندر جھانکا۔ وہ آئزک کا بیڈ روم تھا اور بالکل خالی پڑا تھا۔ کوئی ایک بھی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں، البتہ دیواروں اور مختلف اشیاء کی کیفیت سے دیکھ کر مجھے اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہاں ابھی چند ثانیے پہلے ہی زبردست مارکا ہوا ہے۔ دیواروں اور نرم قیمتی قالین پر خون کے بڑے بڑے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ پورے کمرے میں جا بجا میں نے آہستہ سے لیزی سے کہا، یہ کمرہ تو بالکل خالی ہے، مگر ایسا لگتا ہے یہاں زبردست جنگ ہو چکی ہے۔ لیزی نے میرے قریب آ کر کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، واقعی زبردست جنگ ہوئی ہے یہاں، تو آئیں اندر چل کر دیکھیں اس کے دوسری طرف کی پوزیشن کیا ہے، ادھر بھی کوئی موجود ہے یا نہیں، پتہ نہیں کون آ کر یہ تباہی پھیلا گیا ہے یہاں۔ میں نے دونوں کمروں کے درمیانی دروازے پر جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ بند تھا۔ چند لمحے اسے آگے پیچھے دھکے دینے کے بعد میں نے لیزی سے کہا، دروازہ تو بند ہے، ہم کھڑکی میں چڑھ کر ادھر کود جاتے ہیں۔ میں کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ مجھے اس دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی جس سے ہم اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں تیزی سے پلٹ کر اس دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے ادھر 2 یا 3 ہی قدم بڑھائے تھے کہ آج تک مجھے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ میں نے تیزی سے اسٹین گن سیدھی کی تھی۔ آئزک جلدی سے بولا، ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو، ابھی گولی نہ چلانا، پہلے میری بات سن لو، پھر جو جی چاہے کرنا۔ میں نے لبلبی پر انگلی جمائے رکھی اور اس سے کہا، جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ دے، میں اسے تیری آخری خواہش سمجھ کر سن لوں گا۔ بالکل بالکل، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ کوٹھی پر تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ میرے سارے ہی آدمی مارے جا چکے ہیں۔ ایسے میں تم لوگوں سے مقابلہ کرنا خود کشی ہی کے برابر ہے۔ حالانکہ مرنا مجھے اس کے باوجود بھی ہے اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے لیزی سے ایک سوال پوچھ لینے دو، پھر بے شک تم مجھے گولی مار دینا، وہ التجا کرنے کے انداز میں بولا۔ میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے اور ایک شکست خوردہ شخص کی طرح اداس اور مزمحل دکھائی دے رہا تھا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، چنانچہ میں نے اسے لیزی سے بات کرنے کی اجازت دے کر اپنی اسٹین گن نیچے جھکا لی۔ وہ دروازے میں ایک قدم آگے آ کے بولا، مس الزبتھ، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کو ہم سے ایسی کیا شکایت پیدا ہوئی تھی کہ جو تم جیلانی کی طرف چلی گئیں؟ تم نے اپنی قوم سے غداری کا فیصلہ کیوں کیا؟ مجھ سے فضول باتیں مت کرو آئزک، میں جانتی ہوں تمہیں کوئی بات نہیں کرنا ہے مجھ سے، ہمیں باتوں میں الجھا کر کوئی حرکت کرنا چاہتے ہو تم، خبردار۔ آئزک نے اچانک ہمارے پیچھے یوں دیکھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ ہم دونوں اس کی اس حرکت پر ایک دم مشینی انداز میں پیچھے مڑے۔ بس ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ہٹی تھیں اس پر سے۔ اسی ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کر باہر نکل گیا اور ایک دھماکے سے دروازہ باہر سے بند کر کے ایک پرزور کہکہا لگایا۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھولنے کے لیے زور آزمائی کرنے اور ٹکرے
مار کر اسے توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ آئزک نے دوسری طرف سے چلا کر بیکار ہے، بالکل بیکار میرے بچوں، اس کوٹھی کے تمام دروازے بے حد مضبوط ہیں، انہیں توڑنے یا کھولنے کی کوشش میں اپنی جان ہلکان کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے تم دونوں۔ اپنی تمام تر ذہانت، ہوشیاری اور بے جگری سمیت یہاں بند رہ کر اپنی موت کا انتظار کرو، اب جو بہت جلد تم تک پہنچنے والی ہے۔ آئزک کو تم جانتے نہیں ہو میرے بچوں، تم نے بہت غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے دشمنی کے لیے۔ آئزک سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اور تم نے مجھے ختم کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، اس کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جس سے اب تم دونوں دو چار ہو۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں میرے بیوقوف دشمنوں، ویسے تمہاری اس مشترکہ خودکشی کا مجھے ملال رہے گا۔ میں نے غیظ و غضب میں دروازے پر زوردار ٹکریں مارتے ہوئے کہا، بزدل کمینے، تو بچ کر نہیں جا سکتا یہاں سے باہر، قدم قدم پر ہمارے ساتھی موجود ہیں جو تجھے دیکھتے ہی تیرے ٹکڑے کر کے ان کتوں کو کھلا دیں گے جنہیں تو نے اپنی حفاظت کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے۔ لیزی نے میرا بازو تھام کر مجھے روکتے ہوئے کہا، بیکار انرجی ضائع نہ کریں جناب علی، اس طرح یہ دروازہ نہیں کھل سکے گا، ادھر آئیں، ہم دوسرے کمرے کے دروازے کو دیکھتے ہیں، ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ وہ کھلا ہوا ملے گا ہمیں۔ ہم دونوں واپس پلٹ کر تیزی سے کھڑکی کے راستے دوسرے کمرے میں پہنچے۔ لیزی کا اندازہ ٹھیک ہی تھا، اس کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ ہم نے ادھر سے مایوس ہو کر کھڑکیوں سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھیں، باہر نکلنے کا ہر راستہ مسدود تھا۔ ہم ان دو کمروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے اس لیے زیادہ تشویش کا باعث نہیں تھی کہ باہر ہمارے ساتھی موجود تھے، وہ جب اوپر آتے ہمیں اس قید سے نجات مل جاتی۔ فکر یہ تھی مجھے کہ وہ کمینہ یہودی کسی خفیہ راستے سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا اور ہمیں ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے لیزی سے کہا، ہم واپس اسی کمرے میں چل کر اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کی رات آئزک کو کسی بھی طرح بچ کر جانے دینا چاہیے۔ جی ہاں جناب علی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، آئیں ہم ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھتے ہیں، لیزی نے جواب دیا۔ ہم دونوں کمروں کا درمیانی دروازہ جو اس طرف سے بند تھا کھول کر دوبارہ اسی کمرے میں واپس آ گئے، لیکن یہاں اب ایک اور مصیبت ہماری منتظر تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دھند چھا رہی تھی اور بند دروازے کے نیچے سے زرد رنگ کا دھواں سا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ لیزی نے یہ دھواں دیکھتے ہی، جناب علی فوراً سانس روک لیجئے، اس ذلیل آئزک نے کمرے میں زہریلی گیس چھوڑ دی ہے۔ میں حیرانی سے کبھی لیزی کو اور کبھی دروازے کے نیچے سے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی گیس کو دیکھ رہا تھا، جس کا حجم لمحہ بے لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بس ایک لمحے کے لیے ہماری توجہ آئزک کی طرف سے ہٹی تھی اور وہی ایک لمحہ ہمارے خلاف چال چل گیا تھا، ایک ایسی خوفناک چال جس کا توڑ فوری طور پر بے حد ضروری تھا۔ وقت کی سولی پر ہم اس طرح چڑھا دیے گئے تھے کہ ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت ہی نہیں رہا تھا۔ زندگی کی بساط پر آئزک جو چال چل گیا تھا، جیسی شے وہ دے گیا تھا، اس کو کاٹنے کی فوری تدبیر اگر ذہن میں نہ آتی اور کوئی محفوظ چال جلد ہی سمجھائی نہ دیتی تو مات یقینی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے وہ کمینہ خالی ہاتھ آیا تھا، اسے نہتا دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا اس کی طرف سے، اور اطمینان اب فرشتہ اجل کو کشاں کشاں ہماری طرف لیے چلا آ رہا تھا۔ اس عیار شخص کو کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت درکار تھی۔ دروازہ چونکہ کمرے کے اندر کی طرف کھلا ہوا تھا، لہذا کمرے میں آئے بغیر اسے بند کرنا ممکن نہیں تھا۔ آئزک نے اس دروازے تک پہنچنے کے لیے عاجزی و انکساری کا جال پھینکا تھا مجھ پر، اور میں اس کی توقع کے عین مطابق اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اس کی چال سمجھنے کے بعد میری کنپٹیاں غصے سے سلگ اٹھی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر دانت کچکچاتے ہوئے آئزک کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ لیزی نے میرا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں جناب علی، دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، آپ غلطی ہماری تھی، ہم اس کی چال کو نہیں سمجھ سکے اور باتوں میں آگے اس کی، اب اپنے بچاؤ کی تدبیر بھی ہمیں کرنا ہے۔ دشمن تو ہر طرح کی چالیں چلتا ہے، یہ حق ہے اس کا، ہم بھی تو اس کے لیے گلدستے نہیں لے کر آئے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہی کہتی ہو تم، میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ گیس تیزی سے کمرے میں گھس کر پھیلتی جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی صورت کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ
کمروں کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں ہم؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح گیس کمرے میں رک نہیں سکے گی۔ آپ کھڑکیاں کھولیں، میں گیس کو اندر آنے سے روکنے کی تدبیر کرتی ہوں۔ وہ لپک کر دوسرے کمرے میں پڑے بیڈ سے بیڈ شیٹ کھینچ لائی اور اسے لے کر اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے گیس کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے بھی اس کمرے میں آ کر اس کی دونوں کھڑکیاں پوری طرح کھول دیں۔ ان کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں ہمیں تو کمرے سے باہر جانے سے روک سکتی تھیں، لیکن اس زہریلی گیس کو روکے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ بات تو آئزک بھی جانتا ہوگا، لیکن اس نے ایسا کرتے ہوئے یہی سوچا ہوگا کہ وہ ہمیں جس قدر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچا دے اور ہمیں یہاں پھنسا کر اپنے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی تدبیر کر لے۔ کھڑکیاں کھولنے کے بعد میں کمرے کے ایک کونے میں دکھائی دینے والے دروازے کی طرف لپکا۔ وہ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ پتہ چلا یہ اس کمرے کے اٹیچڈ باتھ روم کا دروازہ تھا۔ باتھ روم میں گھس کر میں نے اس کا روشن دان بھی پوری طرح کھول دیا۔ میری نظر وہاں ایک جانب واش بیسن کے ساتھ لٹکے ہوئے بڑے تولیے پر پڑی۔ میں نے جلدی سے تولیہ اٹھا کر اسے واش بیسن میں ڈال کر پانی کا نل کھول دیا۔ تولیے کو پانی سے خوب اچھی طرح تار کر کے اسے لیزی کے پاس لے گیا۔ وہ بیڈ شیٹ دروازے کے نیچے جوری میں ٹھونس کر گیس کو اندر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔